السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اسی بیچ ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کو 3 ملکوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ 3-4 ملک اب ایسے سامنے آئے ہیں جو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل چونکہ اسرائیل کی طرف سے تابعتوڑ ایران کے اوپر حملہ ہوا اور جس میں آیت اللہ خامنئی جو ایران کے سپریم لیڈر تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کی طرف سے تابڑتوڑ حملے ایران کے اوپر جاری ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ وہ خلیج فارس میں اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ وہ اب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ایران کے اوپر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں، ایران کا حال کیا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی بھی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، پورا حق رکھتے ہیں۔ پہلے سے ہی بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کو اڈے دے رکھے ہیں، بیس دے رکھے ہیں، اپنی جگہ دے رکھی ہے کہ بھائی آپ آؤ اور ہمارے ملک سے جاؤ اور حملہ کر لو ایران کے اوپر، کہیں بھی حملہ کر لو، جن میں بحرین ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، بہت سارے عربی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بیس دے رکھے ہیں۔ حالانکہ ایران نے امریکہ کے ان بیسوں پر اٹیک بھی کیا ہے، میزائلوں سے حملہ بھی کیا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے، لیکن فرانس، جرمنی اور برطانیہ جو کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تیار بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے ہیں کہ موقع مل جائے ہمیں بھی حملہ کرنے کا، اور انہوں نے اپنا مشترکہ بیان میں تینوں ممالک نے کہا کہ خطے کے ممالک کے خلاف ایران کے اندھا دھند اور غیر متناسب میزائل حملوں سے انہیں دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں سے وہ ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں جو ابتدائی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شامل نہیں تھے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اگر آگ کسی ایک گھر میں لگے گی تو جو برابر والے گھر ہیں وہ بچ تو نہیں سکتے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی بچ جائیں گے، کم سے کم ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ تو ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل اگر یہ مانتے ہیں کہ ایران کا نقصان ہوگا تو ایسا نہیں ہے، ایران کارروائی کرے گا اور اس نے کارروائی کی بھی ہے، اور نقصان بحرین کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، یو اے ای کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دبئی کے اندر تو لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ ہوٹلوں میں ہی نہیں ہیں، ہوٹلوں سے باہر ہے بھائی۔ اور اسی طرح سے سعودی عربیہ کے اندر بھی، کویت کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی، جہاں جہاں بھی بیسوں پر اٹیک کیا ہے میزائلوں سے ایران نے، وہاں نقصان ہوا ہے اور ہوگا، آگے بھی ہوگا۔ تو ابھی یہ جو جرمنی اور برطانیہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ متاثر تو ہوں گے کارروائی سے، اور ایسے ملک اگر ہو بھی کہ بھائی وہ ان کی کارروائی میں شریک نہیں تھے، مان لو وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ متاثر ہوں گے، آپ جا کر کے روکتے کیوں نہیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ آپ جا کر کے نیتن یاہو کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ بھائی آپ حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں بات یہ نہیں آتی۔ اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کے دفاع کے لیے کام کریں گے، اور ایران کے میزائل اور ڈرون لانچنگ کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری اور متناسب دفاعی اقدامات کیے جائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے اور دھمکی بھرے انداز میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ، یعنی طاقت کے ساتھ جاری ہیں اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہمارے تمام مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے دوستو کہ امریکہ کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے ایران پر حملہ کرنے سے، کیا چاہتا ہے؟ تو اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ وہ کرور تھا، وہ متکبر تھا آیت اللہ خامنئی، اور لوگ اس سے پریشان تھے۔ جس کا ملک ہے، جو ملک کا بادشاہ ہے، جو راجہ ہے، جو نیتا ہے، وہاں کا عوام اس کا فیصلہ کرتی ہے یا پھر دادا ٹرمپ اس کا فیصلہ کریں گے؟ یہ کمال کی بات ہے، عجیب بات دنیا میں ہو رہی ہے کہ کسی ایک ملک میں وہاں کے عوام اگر کسی اپنے نیتا سے پریشان ہیں، اگر وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو بھائی وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی یا پھر امریکہ فیصلہ کرے گا؟
اور یہ ساری جو دادا گیری ہو رہی ہے یہ دنیا کے سامنے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے کر کہا ہے کہ شدت کے ساتھ پوری حملے جاری ہے اور جاری رہیں گے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس دوران ان مزید امریکیوں کی ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ امریکہ اپنے فوجیوں کی موت کا بدلہ لے گا اور ان دہشت گردوں کو سب سے سخت ضرب لگائے گا جنہوں نے تہذیب کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھنے والا ہو اس امریکہ سے کہ جنگ کس نے چھیڑی ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی عوام، وہاں کی جنتا طے کرے گی یا امریکہ طے کرے گا؟ اس سے کوئی سوال کرنے والا ہو، اس سے پوچھنے والا ہو کہ تجھے دوسرے کے گھر میں، دوسرے کے ملک میں جا کر کے جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا آگے، انہوں نے ایران کے ایک پاسدار اور انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے دھکایا کہ اپنے ہتھیار ڈال کر عام معافی حاصل کر لو ورنہ وہ یقینی موت کا سامنا کریں گے۔ دھمکی دے رہا ہے امریکہ، اور یہ موت یقینی ہوگی اور خوشگوار نہیں ہوگی، یہ بھی کہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک بڑے آپریشن میں مصروف ہے جس کا مقصد صرف موجودہ وقت اور جگہ کے لیے سلامتی یقینی بنانا نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات درست اور ضروری ہے تاکہ امریکی عوام کو کبھی بھی ایک ایسی دہشت گرد حکومت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ یہ آپ کو بخوبی آپ دیکھ رہے ہیں، جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو۔ یہ ناقابل برداشت خطرات اب مزید برداشت نہیں کیے جائیں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں ایرانی عوام کو مخاطب ایک بار پھر حکومت کی تبدیلی کی اپیل کی ہے۔ یہ ہے سب سے اصل مقصد ٹرمپ کا کہ وہاں حکومت تبدیل ہونی چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی کی حکومت اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو دوستو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عراق کو تہس نہس کرنے والا کون ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لیبنان کو تہس نہس کرنے والا کون ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جن کو اگر تہس نہس کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑے ظالم ہیں، جو پوری دنیا میں ظلم کرتے ہیں یا کروا رہے ہیں، وہ آج امن کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، صدر ٹرمپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایران کے عوام کو کہ حکومت کی تبدیل کی اپیل کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آزادی کے خواہ تمام محب وطن ایرانیوں کو کہتا ہوں کہ اس لمحے کو غنیمت جانیں، بہادر بنیں اور اپنا ملک واپس لے۔ امریکہ آپ کے ساتھ ہے۔ واہ کیا بات ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، آپ حکومت تبدیل کریں۔ یہ کون سی حکومت تبدیل کرانے کا طریقہ ہے بھائی؟ اگر آپ کو وہ متکبر لگ رہا تھا، آپ کو وہ ایسا کرور لگ رہا تھا یا آپ کو خراب لگ رہا تھا تو آپ اس کو مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، گرفتاری کے ذریعے سے، یا آپ جب جسے چاہیں گے وینزولا کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں گے، جب جسے چاہیں گے جون سے ملک کے اسے چاہیں گے آپ اس کو مروا دیں گے یا اڑوا دیں گے۔ یہ کون سی دادا گیری ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ امریکہ برطانیہ کے فوجی اڈوں کو دفاعی کارروائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ تو پہلے سے انتظار میں ہے کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت میں۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دفاعی مقاصد کے لیے برطانوی فوجی اڈوں کے استعمال کی درخواست کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ امریکہ اپنی دفاع کے لیے اپنے استعمال کر سکتا ہے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ ہم نے یہ درخواست قبول کی ہے تاکہ ایران کو خطے میں میزائل فائر کرنے سے روکا جا سکے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لو اگر میرے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں اپنے دفاع میں میزائل بھی نہ ڈالوں، میزائل بھی نہ داغوں۔ کیا آپ امریکہ کو، ایران کو بالکل یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور آپ بم کھاتے رہے، میزائل کھاتے رہے؟ واہ کمال ہے۔ برطانوی شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں ایران کی بمباری یا ایران کے میزائل، یہ کہنا ہے ان کا، اور ان ممالک کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو اس تنازع میں شامل نہیں۔ کیئر سٹارمر نے واضح کیا کہ برطانیہ ان حملوں میں شریک نہیں ہے اور صرف دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے عراق کی غلطیوں کو یاد رکھا ہے اور ان سے سبق سیکھا ہے۔ ہم ایران پر ابتدائی حملوں میں شامل نہیں تھے اور اب بھی جارحانہ کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران زمین کو تباہ کرنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے، اس لیے برطانیہ اپنے اتحادیوں اور خطے میں موجود اپنے لوگوں کے اجتماعی دفاع کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ فوری خطرے کو ختم کرنے اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ طریقے تو آپ جو آزما رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ خیر، برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے خلیجی اتحادیوں نے ہم سے مزید دفاعی اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے۔ ہمارے جیٹ طیار پہلے ہی مشترکہ دفاعی آپریشنز کا حصہ ہیں اور انہوں نے ایرانی حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطرے کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ میزائلوں کو ان کے لانچرز پر ہی تباہ کیے جائیں۔ کمال کی بات ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بحرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق بحرین میں موجود امریکی بحریہ کے 5 بیڑے کے اڈے کو ایک ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایرانی ڈرون کا حملہ برطانوی بحریہ کی تصیب کے بالکل قریب ہوا، جو امریکی تصنیعات کے علاقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تاہم پہلے سے ہی علاقہ خالی کرائے جانے کے باعث اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کل ملا کر کے دوستو، ایران اگر کسی کے اوپر اپنی دفاع کے لیے اٹیک کر رہا ہے یا امریکی اڈے یا امریکی بیسوں کو اگر وہ میزائل داغ رہا ہے، تو وہاں جس ملک نے امریکہ کو اڈے دے رکھے ہیں یا اسرائیل کی طرف سے جو کھلی حمایت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے وار کرنا چاہ رہے ہیں بہانہ بنا کر کے، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی کارروائی نہ کرے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی چلے گئے تو اب چپ چاپ وہاں کی عوام اپنی حکومت تبدیل کر لے؟ اصل مقصد امریکہ کا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے، اور جو ایران کا ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ کے اندر کئی سالوں سے، تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ آ جائے اور وہاں کا بادشاہ بن جائے، وہاں کی کمان سنبھال لے۔ یہ ہے اصل مقصد ان کا۔ تو ناظرین، اللہ رحم فرمائے، پروردگار عالم امن و امان قائم فرمائے کہ اس وقت میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک بھی اب کارروائیوں میں شامل ہونے کی اچھا رکھ رہے ہیں۔ منافقانہ جو رویہ ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آپ تمام لوگ دعا بھی فرماتے رہیں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔